اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میرا نام قاضی عبدالباسط خلیل ہے اور ہم آپ کو کلاس 8 میں اردو مضمون پڑھائیں گے، سبجیکٹ پڑھائیں گے۔ بیٹا ہمارا پہلا سبق اخلاق نبوی، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، ان کے متعلق آپ نے پڑھا ہوا ہے، آلریڈی پہلے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے سے اختصار کے ساتھ کہ ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف ان کا کیا ہے، حالت زندگی کیا ہے، پھر سبق میں سے چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز اٹھا کر، ٹھیک ہے، چیپٹرز اٹھا کر آپ کو تھوڑے سے مختصر سے بیان کیے جائیں۔ لیکن بیٹا آپ کے پاس اپنی نوٹ بک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی نوٹ بک ہونی چاہیے، پنسل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ جیسے ہی سیشن کے سٹارٹ میں اگر آپ اس انسٹرکشن کو فالو کریں گے تو آپ کو پھر پورے سال کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑے گی، آپ کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ لیکچر ویڈیو میں سر نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی کون تھے، ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں وفات ہوئے تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، تصانیف ان کی کیا تھیں، ٹھیک ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ علمی کارنامہ ان کا کیا تھا، سب کچھ پڑھایا ہوا ہے، صحیح ہے بیٹا۔ اس کے علاوہ سبق اخلاق نبوی میں مدامت عمل کے متعلق آپ نے پڑھا ہے، مجھے پڑھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حسن خلق، اچھا جی، ایثار کا آپ نے پڑھا تھا، تواضع آپ نے پڑھا تھا، بچوں پر شفقت، لطف طبع آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج ہم جو پڑھیں گے تو وہ ہے اخلاق نبوی صفحہ نمبر 8، اولاد سے محبت۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا بیٹا کہ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس ہیڈنگ میں، اس چھوٹے سے چپٹر میں جو سیرت النبی سے لیا گیا ہے، اس میں ایک موضوع ہے اولاد سے محبت۔ مختصر ہو کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ اولاد سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے۔ جب بھی کبھی سفر پر جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی کے گھر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں محبت تھی، اپنی اولاد میں سے حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین سے بہت محبت تھی، اور فرماتے کہ یہ میرے گلدستے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو اس کو چاہتا ہے تو بھی اس کو چاہتا ہے، اور جو اس کو چاہے تو اس سے اللہ بھی محبت کرے اور میں بھی محبت کروں۔ دیکھیں یہ کلیئر کٹ الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، فرمائے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جب آپ کے داماد یعنی حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر میں قید ہو کے آئے تھے تو فدیے کے طور پہ جو ہار دیا تھا حضرت زینب نے، تو وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو نکاح کے وقت جہیز کے طور پہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار بہت پسند تھا کیونکہ یہ ان کی نشانی تھی۔ تو جب یہ ہار دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تمام اس میں جو واقعات درج ہیں ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے بیٹا آپ معنیات کی طرف دیکھیں، یہاں کچھ معنیات میں نے لکھے ہیں، اس میں بہت سارے معنیات ہیں، ٹھیک ہے، جو ساتھ ساتھ میں کلیئر کرتا جاؤں گا، لیکن میں نے یہاں پیج بھی منشن کیا ہوا ہے، آپ اسے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی، نہایت بہت زیادہ، باریاب خدمت اقدس میں حاضر ہونا، اسی اسنا میں، یہاں پر اسی دوران، فوراً، جلدی، نشست کا جگہ، ضبط کرنا، برداشت کرنا، دوش مبارک، کندو مبارک، راہ، راستہ، فدیہ، جرمانہ، بیتاب، بے قرار، بسر و چشم، سر آنکھوں پر، حالت نزا، مرنے کے قریب ہونا، آغوش، گود۔
اس کے علاوہ اور بھی سارے معنیات ہیں اس میں سے جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو کلیئر کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے پاس اپنی پینسل ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنی نوٹ بک ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پہ معنیات لکھ سکیں، انڈر لائن کر سکیں۔ تھوڑی سی اس چیپٹر میں پڑھتے ہیں۔ اولاد سے محبت جو موضوع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بیٹا اولاد سے محبت کا جو اظہار کیا ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری سنت کی اتباع کی تو یقیناً وہ کامیاب ہوا اور اس کے لیے جنت لازم ہے۔ اولاد سے کس طرح محبت کی ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اولاد کو کس طرح پیار کیا معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اولاد کو کس طرح چاہا معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے محبت کی ہے تو یقیناً ہم جیسے کمزور مخلوق کو بھی، ہم جیسے کمزور انسانوں کو بھی، کمزور مسلمانوں کو بھی اولاد سے محبت کا ایک طریقہ سکھایا ہے ہمیں۔ اسی وجہ سے مختصر ہو کے پڑھتے ہیں ہم اس کو، صفحہ نمبر 8۔ اولاد سے نہایت محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے؟ فضول ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، سختی نہیں کیا کرتے تھے فضول میں، جو جس موقع پر جو بات ہوتی اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں بیٹا، بلا وجہ اولاد کو مارنا، بلا وجہ اولاد کو ڈانٹنا، روک ٹوک کرنا، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ پلانا، یہ نبی کے سنت کے خلاف ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں انہوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ معمول تھا، عادت مبارک تھی، جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، یعنی ان کی وائف تھی، بیوی تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی امی تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جب بھی کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا، یعنی جو شخص سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوتا تو وہ کون تھا؟ وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا ہی ہوتی، جمع کے ساتھ یہاں پر لگایا ہوا ہے، عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں شرکت نہیں کی تو اس کو غزوہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین، حضرت حسن حضرت حسین کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوے میں گئی، اسی دوران حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے تھے، اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب وہ آئیں تو وہ ایک آواز پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول، عادت کے مطابق، عادت کے خلاف، روزمرہ عادت کے خلاف معمول، روزمرہ عادت کے خلاف حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ پیغمبر وقت تھے، خاتم النبیین تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ دروازے کے پیچھے جو پردے لٹکے ہوئے ہیں اس پہ چاندی کے کنگن بنائے گئے ہیں، جس سے وہ ایک آواز پیدا کرتے ہیں، اور یہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، اللہ کو بھی پسند نہیں تھی۔ اگر پسند ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے نا، نہیں تھی پسند، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ گئی، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ وہ کنگن جو ایک دھنک، جو ایک آواز
پیدا کر رہی تھی اس کو اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے، یعنی وہ دونوں بیٹے حضرت حسن حضرت حسین روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے، اس کو فروخت کر دیا، بیچنا فروخت کر دیا، اور فرمایا ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن دو۔ ہاتھی دانت، جو ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے کنگن ہوتے ہیں وہ دے دیں، جو آواز پیدا نہیں کرتے، جن میں گنگناہٹ نہیں ہوتی، کنکناہٹ ان میں نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشستگاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ دیکھیے طریقہ کار ہیں، جب آپ کے گھر بہن آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ بڑے ہیں، صحیح ہے بیٹا، ایک طریقے سے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، ہم مسلمانوں کے طریقہ کار سکھایا ہے نا بیٹا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ماتھے پہ چوم لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جگہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی نشستگاہ سے اٹھ کر اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیں۔ یہ ایک عزت ہے، ماں بیٹی کی، بہن کی، یہ ایک عزت ہے، اور یہ عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حسنین سے بے انتہا محبت تھی، بہت زیادہ، بے انتہا بہت زیادہ۔ فرماتے تھے یہ میرے گلدستے ہیں، یہ میرے گلدستے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتی تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے، گلے لگاتے، قریب کرتے اپنے دل کے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے نواسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، اتفاق سے حسین رضی اللہ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے۔ اکثر ابجیکٹو میں آتا ہے کہ حضرت حسین نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، تو سرخ رنگ کے کپڑے، ٹھیک ہے، اس کو پینسل سے بھی انڈرلائن کریں۔ کمسینی کی وجہ سے بہت کم عمری کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکڑاتے، یعنی اس طرح ہو کے چل رہے تھے کہ بس ابھی گر گئے، ٹھیک ہے، گرنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تو کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دیکھیں حاشیے کے نیچے یہاں لکھا ہوا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ نہیں، فساد مراد نہیں، آزمائش۔ دیکھیں جب اولاد بیمار ہو جاتی ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے بیٹا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو آپ کے پیرنٹ کتنے افسردہ ہوتے ہیں، کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں ادھر ادھر کہ میرا بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے جب حضرت حسین کو لڑکڑاتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے اور اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، یعنی میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور میری تمام محبت حسین کے لیے ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا یہ نبی کے شان کے مطابق ہے، اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے بیٹا۔ ایک دفعہ امام حسن یا حسین دوش مبارک پر سوار تھے، دوش مبارک کندھ مبارک پر، یہاں میں نے معنیات میں لکھے ہوئے ہیں، دوش مبارک کندھ مبارک پر، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو دوش مبارک پر سوار تھے، کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ کہ صحابی نے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا، مطلب سوار تو دیکھیں نا، یا حضرت حسن ہے یا حسین ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت جا رہے تھے، کسی نے دعوت دی تھی، انویٹیشن دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام حسین راہ میں کھیل رہے تھے، یعنی راستے میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آگے ہاتھ پھیلا دیے اور ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے۔ دیکھیں ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا گلے گلے آؤ، ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے وہ گلے آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قریب آتے تو وہ یا رائٹ کو ٹرن لیتے ہیں یا لیفٹ کو، دائیں یا بائیں کو مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اس بچوں کو بہت مزہ آتا ہے، اور وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ اس کی توڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سرے سے لپٹا دیا، اس طرح چن جو ہے توڑی، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہاتھ سر پر رکھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین کو گود میں لیتے اور اس کے منہ میں منہ ڈالتے، یعنی اس کے ہونٹ مبارک کو اپنی ہونٹ مبارک سے چومتے اور فرماتے خدایا میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اپنا بہت سارے خیال رکھیے بیٹا۔ یہ ایک مختصر ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ ہم آن لائن کلاس میں انشاءاللہ پڑھائیں گے، اس کا ایکسرسائز بھی ہم کروائیں گے۔ آپ نے A to Z تک تمام کلاسز لینی ہے بیٹا، اپنی اٹینڈنس پہ توجہ دیں اور اپنے ہی گھر میں رہیں بیٹا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سیف رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔